NA-122 کے اندر میرے جو پٹیشن تھی، آج اس کا دوسرا دن تھا. ہم چاہتے تو بہت سے اعتراضات تھے جو بانیے PTI پہ کیے جا سکتے تھے. ان اعتراضات میں ریاست پاکستان کے اداروں میں حملہ کرنا، پاکستان کے حساس اداروں کی املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو جلاؤ گہراؤ پہ اکسانا. اگر ہم اعتراض کرنا چاہتے تو یہ اعتراض بھی تھا کہ ان کا فیملی ٹری بھی مکمل نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ کوئی اعتراض نہیں کیا. کوئی ذاتی اعتراض ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے ہم نے نہیں کیا. ہم نے 2 قانونی نکات پہ اعتراض اٹھائے جو جینون بنتے تھے کہ بانیے PTI ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں. اور یہ سزا جو انہیں عدالت نے دی تھی، ہم نے RO کو سے انفارم کیا ہے. دوسرا اعتراض کہ جو ان کے پرپوزر ہیں وہ ان کے حلقے سے نہیں ہیں، کہ 5-6 دفعہ الیکشن لڑنے کے بعد بھی ایک جماعت کے بانی کو اگر 10 لاکھ کی آبادی میں سے کوئی سیکنڈر اور پرپوزر نہیں ملتا تو اس سے بڑی چمبے کی بات نہیں ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ان کے بلکہ جو وکیل ہیں انہوں نے بھی قومی اسمبلی کے اندر کاغذ جمع کرائے ہیں اور ان سب نے اپنے کاغذ پاس کرا لیے. 7 سے 8 ان کے امیدواروں نے، PTI کے امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں. ان سب کو حلقہ بھی پتہ تھا، سیکنڈر بھی پتہ تھے، پرپوزر بھی پتہ تھے. ان سب نے اپنے کاغذ پاس کرائے ہیں. لیکن ایکس چیئرمین PTI نے جان بوجھ کر دانستہ اس حلقے سے اپنے کاغذ ریجیکٹ کرائے ہیں، اس لیے کہ وہ 2018 میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہارے تھے اور انہیں 100% یقین تھا کہ اس حلقے کے اندر جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں حساس اداروں پر، ہماری سرکاری املاک پر ان کے کہنے پہ حملے کیے گئے ہیں. یہاں کے رہائشیوں نے ان سے نفرت کا اظہار کیا تھا، ان کی ان حرکات کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا تھا. اس لیے اس حلقے سے انہوں نے رائے فرار حاصل کرتے ہوئے جان بوجھ کر سیکنڈر اس حلقے سے باہر ڈالا تاکہ کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو جائیں. کیا یہ ممکن تھا کہ 71 سے زیادہ سیکنڈر پرپوزر اس حلقہ کے اندر آئے؟ سب اس حلقہ کے اندر تھے. ان 71 میں 34 کے قریب سیکنڈر پرپوزر اور کاغذات جمع کرانے والے لوگ PTI کے تھے. سب کے کاغذ جمع ہو گئے ہیں. ان کے کیس لڑنے والے عزت صدیق صاحب کے اپنے کاغذ اپروو ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان کے کاغذ ریجیکٹ کرائے گئے ہیں. جو ہمارا اعتراض تو ایک بہانہ تھا. انفیکٹ ان کا اس حلقے سے ایک فرار وہ چاہتے تھے اور اس فرار کی وجہ یہی تھی کہ یہ حلقہ پورے پاکستان میں ان سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ اس حلقے کے اندر انہوں نے یہاں رہنے والوں پہ، ہماری املاک پہ، ریاست کی املاک پہ انہوں نے حملے کرائے. انہیں پتا تھا یہاں کے لوگوں نے انہوں نے ووٹ نہیں دینے، اس لیے وہ یہاں سے رائے فرار حاصل کر چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان خود اس حلقے سے فرار ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپ نہ اعتراض دائر کرتے ہوئے یہ ان کا رائے فرار ہے. لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وہ مجرم بھی ہیں، ملزم بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی. سو یہ میرا فرض ہے قوم کو بتانا، لوگوں کو بتانا کہ وہ ایک سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، ملزم ہیں. وہ میں نے اپنے حق ادا کیا. میاں صاحب یہ بتا دیں آئندہ الیکشن جو ہے 9 مئی کے واقعے میں لڑیں گے یا اپنے منصور پہ یا اپنی ہم نے 100% ہی اپنے مینیفیسٹو پہ لڑنا ہے. لیکن میں جس حلقے میں کھڑا ہوں یہ 9 مئی کا براہ راست افیکٹ ہے. ہم لوگوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، یہاں لوگوں کے راستے بند کیے گئے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے ہیں، گھراؤ جلاؤ کیا گیا ہے جس حلقے کے اندر ہم کھڑے ہیں. اس لیے میرا بات کرنا اس پہ بھی ضروری ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، تقریباً 1 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے، ماحول نہیں بن پا رہا. میاں صاحب بھی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام میں وہ بھی نہیں جا رہے، کچھ جلسے جلوس نظر نہیں آ رہے. یہ 30 تاریخ آخری ہے جی. 30 تاریخ 2 دن اور ہیں. انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب سارے پاکستان کے اندر 30 تاریخ تک ٹکٹوں کے فیصلے ہیں. انشاءاللہ وہ پنجاب اور اس کے بعد بلوچستان، سندھ، KPK کے اندر سے اپنی کیمپین کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سو صرف یہ 2 دن ہیں، جیسے فیصلے ہوں گے پورے پاکستان میں کیمپین آن ہوگا. عمران خان صاحب کے وکیل نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اعتراض اٹھایا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا، کچھ نامعلوم افراد نے سوئے ہوئے میاں
नसीर को जगाया है, पूरा केस बना के दिया है और कहे बस आप मेरे हमारे कोई नामालूम अफराद नहीं, वो हमें इतला देने वाले हमने बनाया केस। हमें इतला देने वाले मेरे लोग हैं जी। हम आवाम से जुड़े हुए लोग हैं, आवाम से आए, हम गली मोहल्ले के लोग हैं, वही बात करते हैं। वो आरओ के पास करें, अदालत में करें या मीडिया के आगे बात करें, हम आवाम से जुड़े हुए लोग हैं, वही बात करेंगे। इसलिए जिन्होंने बात की है उनके रिलेशन हो सकते हैं, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं।